السلام علیکم دوستو، میرے دوستو، دنیا میں موجود انسان، جانور، پیڑ پودے اور جو کچھ بھی ہے سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جسے قیامت کے نام سے اسلام میں جانا جاتا ہے۔ اسلام کے حساب سے ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کب اور کیسے آئے گی کسی کو نہیں پتا، صرف اس کا علم اللہ کو ہے۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی، جس کا ذکر قرآن و حدیث اور بہت سارے اسلامک کتابوں سے ملتا ہے۔ اور آج ایسے ہی قیامت کی پوری ہوتی ہوئی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے دبئی میں ہوئی طوفانی بارش کے بارے میں، اللہ کا عذاب کیسے دبئی پر نازل ہوا۔ تو دوستو، اس وقت دبئی اور ابوظہبی بھینکر عذاب کی چپیٹ میں آ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب سے دبئی میں مندر کا ادگھاٹن ہوا ہے، تب سے لگاتار دبئی میں ایک کے بعد ایک اللہ کا عذاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن اس وقت دبئی میں اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا ہے کہ جس نے وہاں کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یعنی کہ جس نے دبئی کے تمام نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، جس کو دیکھ کر دبئی میں لوگ بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے دوستو، دبئی، شارجہ، ابوظہبی سمیت دبئی کے کئی جگہوں پر طوفانی بارش نے پچھلے 90 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ 2-3 دن پہلے دبئی میں 5 سال کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پر سڑکیں ڈوب گئی ہے۔ اور یہی نہیں، شیخ زاید کی جو دبئی کی سب سے خاص اور اہم روڈ ہے، اس کے بھی کئی حصے پانی میں ڈوب گئے ہیں، جس سے اس روڈ کے کئی حصے بند کرنے پڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا تھا۔ اور یہی نہیں، دبئی میں اتنی تیز اور طوفانی بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے دبئی کے ایئرپورٹ کو بھی کئی گھنٹوں تک بند رکھنا پڑا، جس سے آنے جانے والی سینکڑوں فلائٹس رد کرنی پڑی۔ دوسری طرف دبئی کے بڑے بڑے مارکیٹس، شاپنگ مال اور میٹرو اسٹیشن میں بھی بارش کا پانی بھر گیا۔ شارجہ کی کئی سڑکیں نہریں میں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے دبئی میں ہر چیز تہس نہس ہو گئی۔ اور یہی نہیں، دبئی میں ابھی تک 3 دن کا ریڈ الرٹ ہے، یعنی کہ 3 دنوں میں اور بھی زیادہ بارش ہونے کی باتیں کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اور دوستو، ایسی طوفانی بارش جو اچانک سے آ گئی، اور جو پہلے سے ہی گھومنے کے لیے دبئی میں آئے ہوئے تھے، وہ لوگ تو بہت پریشان ہو گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں ان طوفانی بارش میں جو ہوٹلوں کا جو کرایہ ہے، جو ہوٹل کا کرایہ 22,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے پر ڈے کا ہے، تو دوستو، جو وہاں کے دبئی کے رہنے والے لوگ ہیں، جو وہاں کے ناگرک ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دبئی کے بڑے بڑے ہوٹلز میں اپنے روم بک کروا رہے ہیں، تاکہ وہ اس طوفانی بارش سے بچ سکے۔ دوستو، اس وقت دبئی میں جو طوفانی بارش ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ دبئی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے یہاں کا علاقہ ہے۔ کل دبئی میں ایسا زبردست طوفانی بارش کے ساتھ ساتھ طوفانی ہوائیں بھی بھینکر چلی تھی، جسے دبئی اور دبئی کے کئی علاقوں میں حالات باڑھ جیسے ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے دبئی کے لوگوں کو کئی طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دبئی کے لوگوں کو ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے، یعنی کہ ایک لمٹ رکھی ہے۔ ابھی جو دبئی کی حالت بنی ہوئی ہے، جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دبئی نہیں بلکہ کوئی اور آئی لینڈ ہے، جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اللہ ہر کسی کو ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ سدھر جائے، اور وہ نہیں سدھرتا تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو یاد رکھیں اس کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ اور اللہ نے جیتے جی دبئی والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے دبئی والوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو، یہ میرا چھوٹا سا عذاب ہے، تم لوگ چاہ کر بھی اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر سے ختم نہیں کر سکتے ہو۔ میرے دوستو، ابھی دبئی میں جو بھینکر طوفانی بارش ہوئی ہے، یہ دبئی والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔
इस वक्त किसी को भी ये मालूम नहीं था कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरे घर वाले किधर हैं। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। मेरे दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूद नसारा के साथ साथ हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। यही वजह है कि दुबई के शेखों ने अपने मुल्क में मंदिर बनाने की इजाज़त दे दी है और इसके साथ ही दुबई में मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। और यही नहीं, उसके उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था और यह सब काम दुबई की हुकूमत के सरपरस्ती में हुआ था। मेरे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई में ये तूफ़ानी बारिश का होना अल्लाह का अज़ाब है? क्या यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है? तो दोस्तों, आइए अब हम आपको सऊदी अरब के मक्का शहर में ज़ाहिर हुए क़यामत की निशानी के बारे में बात करते हैं। हम लोग जब कभी भी सऊदी अरबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल आता है? ज़ाहिर है कि मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरबिया में रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरबिया इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या फिर पिछले कुछ सदियों से ही नहीं, बल्कि वो तो पिछले हज़ारों सालों से है। मगर दोस्तों, पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सऊदी अरबिया की कुछ ऐसी फुटेज वायरल हो रही है कि जो फुटेज न सिर्फ हद से ज़्यादा हैरान कर देने वाली है बल्कि डरा देने वाली भी है। और यही वजह है कि जब से ये फ़ोटोज़ दुनिया वालों की नज़र में आए हैं तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी लोग खूब बढ़ चढ़कर इन फ़ोटोज़ के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आने वाली इन तस्वीरों को देखिए। आप में से भी ज़्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें हो ना हो यूरोप के किसी ठंडे देश की है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ऐसे ठंडे देश की नहीं है कि जहाँ पर बर्फ़ पड़ती हो और जहाँ पर नदियाँ बहती हो, बल्कि ये तो सऊदी अरबिया की तस्वीरें हैं कि जहाँ पर ना तो एक भी नदी मौजूद है और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आता। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरबिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। बल्कि कुछ सालों में ये देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ़ से ढक जाया करते थे, अब वहाँ पर गर्म मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी जनरली सूखे और रेगिस्तान इलाकों में पड़ा करती है। और इसके बिल्कुल उल्टा अब ये देखा गया है कि गर्म इलाकों में, यानी जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहाँ पर अचानक से और लगातार इतनी बारिश हो रही है कि उन बारिशों की वजह से पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही नहीं, मामला बिल्कुल सऊदी अरबिया के साथ भी देखा गया है। सऊदी अरबिया में भी पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि अचानक से वक्त वक्त पर ऐसी बारिश होती रही है कि जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे शहर तक सैलाब में डूब जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरबिया के इस तरह से जितने भी फोटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से कुछ तो ख़ास तौर से मक्का शहर यानी काबे के ही आसपास के हैं, जिसमें क्लियरली बैकग्राउंड में उस टावर को भी देखा जा सकता है कि जो बिल्कुल मक्का के पास में मौजूद है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये सारे फोटेज हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई, ये तो समझ में आता है कि ये हैरान कर देने वाले हैं, मगर आखिर डरा देने वाले कैसे हैं? तो दोस्तों, इसलिए क्योंकि इसको सीधे तौर पर आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक हमारी दुनिया में माल बेतहाशा ना हो जाए। यहाँ तक कि एक इंसान अपने माल की ज़कात देने के लिए किसी इंसान को ढूंढेगा तो वो किसी ऐसे इंसान को ना पा सकेगा कि जो उसकी ज़कात ले सके।
اور یہ کہ عرب کی زمین جو خشک پہاڑوں اور چٹیل میدان کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ بھی قیامت سے پہلے ہریالی اور ندیوں میں بدل جائے گی۔ یاد رہے دوستو کہ میں یہ حدیث آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہا، بلکہ اس کا ایکسپلیشن بتا رہا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات کلیئر پتہ چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور سے ضرور سعودی عربیہ کا خشک یعنی سوکھا اور پورا ریگستان علاقہ ہری گھاس اور ندیوں سے بدل جائے گا۔ اب آپ لوگ ذرا امیجن کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ کے پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو قیامت کی یہ نشانی بتائی ہوگی، تو آخر ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا، کیونکہ ایک ایسا زمینی علاقہ، ایسا سوکھا علاقہ کہ جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے ریگستان کے کچھ نہیں تھا، وہاں کے بارے میں اگر کوئی اچانک سے یہ کہے کہ آنے والے دور میں یعنی فیوچر میں یہ پورا علاقہ خشک اور ریگستان سے ہرا بھرا اور ندیوں سے بھر جائے گا، تو ظاہر ہے حیران ہونا ایک واجب بات ہے۔ مگر وہ بات سچ ثابت ہوئی، اور آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ بھی ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہم لوگ خود بھی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، مگر اب یہ سعودی عربیہ میں ندیاں کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ یہ تو جگ ظاہر بات ہے کہ ابھی تک بھی سعودی عربیہ میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عربیہ میں ہری گھاس دیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح سے بہت جلد ہی اب موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ قدرتی طور پر سعودی عربیہ میں کوئی ندی تیار ہو جائے، اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو ویسے بھی بہت ہی جلد ہی ہم سعودی عربیہ کے اندر بہت سارے آرٹیفیشیل ندیاں دیکھنے والے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ کی زمین میں یہ جو بدلاؤ آیا ہے، یعنی سعودی زمین میں جو ریگستان سے آج ہری بھری ہوئی ہے، اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤ کا ہے یعنی گلوبل وارمنگ کا ہے، اتنا ہی بڑا کردار وہاں کے گورنمنٹ کا بھی ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ سعودی گرین انیشیٹیو نام سے ایک مشن لانچ کر رکھا ہے، جس کو وہ سن 2030 تک کمپلیٹ کریں گے۔ اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی وہ سوکھی زمین جو ریگستان کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو سن 2030 تک ہرا بھرا اور بالکل کھیتوں جیسا بنانا ہے، یعنی ایسی زمین بنا دینا ہے کہ جیسے یوروپ میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مشن کے تحت 50 بلین کے قریب پیڑ پورے عرب کے علاقے میں لگائے جائیں گے، جس میں سے 10 بلین کے قریب تو صرف اور صرف سعودی عربیہ میں ہی لگائے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے زیادہ پیڑ لگائے جائیں گے اور اتنے بڑے ہریالی کی مشن پر کام کیا جائے گا، تو اس کے لیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی آرٹیفیشیل نہریں بھی بنائی جائیں گی، تو آگے جا کر آپس میں مل کر وقت کے ساتھ ایک بڑی ندی کا روپ بھی لے سکتی ہے۔ فی الحال دوستو، سعودی عربیہ سے آئے ہوئے ان فوٹوز اور ویڈیوز کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا ماننا ہے؟ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس بات کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ہم آپ کا ہر ایک کمنٹ پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور سمجھ میں آ گئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند میں آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملیں گے دوستو انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔